السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک غضنفر اوان اپنے پروگرام صدائے لاہور کے ساتھ۔ ناظرین، آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں سید فاتر شاہ صاحب، سینئر صحافی ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، تجزیہ نگار ہیں۔ آج ہم بات کریں گے طالبان پہ کہ طالبان نے دوبارہ افغانستان پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور جو بڑی مزے کی بات آ رہی ہے اس میں یہ آ رہی ہے کہ عالمی جو طاقتیں ہیں انہوں نے طالبان کو ویلکم کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو جی شاہ جی، فاتر شاہ صاحب، طالبان واپس آ رہے ہیں، امریکہ چلا گیا ہے، اور عالمی طاقتوں نے طالبان کو، جن کے خلاف رشیا بھی لڑا 20 سال، امریکہ بھی لڑا 20 سال، ان عالمی طاقتوں نے طالبان کو ویلکم کرنا شروع کر دیا ہے۔ کیا چینج دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک غضنفر اوان صاحب، صورتحال پھر ایک دفعہ 90s میں جانے لگی ہے۔ ٹھیک ہے۔ میرا یہ خدشہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس سے لوگ اتفاق کریں گے، ہمیں سننے والے دیکھنے والے، کہ افغانستان کا حل فوجی نہیں تھا پہلے دن سے۔ ٹھیک ہے۔ جب افغانستان میں رشیا نے فوجیں داخل کی تب بھی غلطی کی، بالکل ٹھیک ہے۔ جب امریکہ نے فوجیں داخل کی تب بھی غلطی کی، ٹھیک ہے۔ پھر جب اب امریکہ فوجیں نکال رہا ہے تب بھی غلطی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ صورتحال کچھ اس طرح بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ یہ صورتحال کے مختلف اینگلز ہیں۔ اگر ہم افغانستان کو تنہا چھوڑ دیں گے تو کسی طور بھی جو گورنمنٹ، جو رجیم بھی وہاں پر موجود ہے، وہ عبداللہ کی شکل میں ہو، اشرف غنی کی شکل میں ہو، امریکہ کی شکل میں ہو، رشیا کی شکل میں ہو، طالبان کی شکل میں ہو، پچھلے 40 سال اس بات کے غماز ہیں، گواہ ہیں کہ افغانستان میں کوئی بھی طاقت سروائیو نہیں کر سکی، ایسے ہی ہے، سولو سے فلائٹ نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے ضروری کیا تھا کہ پوری جو اقوام عالم ہے نا، ان کی مکمل طور پر ہم آہنگی چاہیے تھی مسئلہ افغانستان کے حل کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ جو پہلے دن سے ہی طاقت کی طرف موڑ دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ طاقت کا استعمال جو ہے وہ وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، زور آزمائی، مطلب تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اپنا نتائج جو ہیں وہ مستقل اور مستقبل پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہوا، وقت نے ثابت کیا۔ اس سے پہلے بھی افغانستان جتنا بھی تھا اس پر حملہ آور ہوتے رہے باہر کے لوگ، قوتیں، یو ایس اے، اس وقت جو گورنمنٹ تھی اپنا یو کے کی، برطانیہ کی جو حکومت تھی اس وقت، وہ بھی پاکستان بننے سے بر صغیر کے دور میں یہاں پر حملے ہوتے رہے۔ مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے افغانستان ایک لڑائی کی ٹیسٹ پلیس ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور یہ اینگل جو ہے وہ انتہائی بٹر ریئلٹی ہے افغانستان کی اور دنیا کے حالات کی۔ جو طاقتیں ہیں وہ اپنا اسلحہ بناتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سیل کرنے کے لیے ایک بیٹل فیلڈ چوز کرتی ہیں، وہ ویتنام ہو، ٹھیک ہے، وہ شام ہو، وہ شام عراق ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، وہ افغانستان ہو۔ یہ ہسٹری کم از کم 30 ایئرز بیک ہمارے سامنے ہے۔ 30 سال کی دنیا آپ کو بھی یاد ہے؟ جی بالکل یاد ہے۔ 30 سال کی دنیا مجھے بھی یاد ہے، اور 30 سال کی دنیا ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو بھی یاد ہے۔ اچھا شاہ جی، عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نیکسٹ کسی بھی طاقت کو، کسی بھی عالمی طاقت کو افغانستان کے لیے اپنے اڈے، اپنے ایئر سپیس نہیں دیں گے۔ اب اس کی ایک تائید آج سامنے آئی ہے، برطانوی وزیر جو دفاع ہیں انہوں نے کہا کہ اگر افغانستان پہ دوبارہ حملہ ہو گیا، یعنی کہ طالبان آ گئے، تو ہم ان کے ساتھ سلام لینے کے لیے، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں، پہلے دن میں نے بات کی تھی، ہم پہلے دن سے نیوز میں موجود ہیں، ہمارے بیانات ریکارڈ پہ ہیں، ہماری جو ہم فکر ہم سوچ لوگ ہیں وہ بھی یہی کہتے رہے کہ افغانستان کے مسئلے کا حل جو ہے وہ خالصتاً مذاکرات پہ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آج اگر برطانیہ کہہ رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، پھر امریکہ کہہ رہا ہے جانے سے پہلے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، نہیں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، بات تو ختم ہونی ہے ٹیبل پہ آ کے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس رائفل ہے، میرے پاس گلیل ہے، آپ کا میرا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں،
آپ کے پاس اسٹریٹجی ہے اور میرے پاس اسلحہ ہے, ہم دونوں مل کر پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن وقت نے ثابت کیا اسلحہ نہیں جیتتا, جذبہ جیتتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آج پھر پوری اقوام عالم اسی جگہ پہ کھڑی ہے, ان کے بیانات آ رہے ہیں. اب وزیر خارجہ اینٹونی یو ایس اے کے ہوں یا کوئی اور ہوں, وہ دبے لفظوں میں یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر یہاں سے فوجیں نکال رہے ہیں تو صورتحال پھر کہیں 90 کی طرف نہ چلی جائے, واپس ایسا نہیں جانا چاہیے. وہ ساتھ ساتھ اپنی حکومتوں کو اور اپنے الائز کو یہ بات ریئلائز کروا رہے ہیں کہ ہمیں فوجیں نکالنی ضرور ہیں. ٹھیک ہے, ظاہر اتنا حجم میں آپ کا بجٹ آپ نہیں چلا سکتے. 40 ملک لڑتے رہے ہیں, کوئی ایک ملک نہیں لڑا. ٹھیک ہے جی, لیکن اس کے باوجود آپ اپنا ٹیکس, اپنا ریونیو لا کے یہاں پر اپنی طاقت آزمائی کرتے رہے ہیں. قصہ مختصر یہ کہ آپ کو مذاکرات ہی کرنے پڑیں گے. اچھا شاہ جی, میرا سوال یہ ہے, اور مضبوط افغانستان, معافی چاہتا ہوں میں ایک جملہ دے دوں. جی سر. مضبوط افغانستان پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہے, وگرنہ دوسری کوئی صورت نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے شاہ جی, کیا خیال ہے کہ افغانستان نے, طالبان نے 20 سال میں کوئی سبق سیکھا ہوگا؟ دیکھیں معافی چاہتا ہوں, میں سرجری کا ڈاکٹر ہوں مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے, آپ فزیشین ہیں. جب آپ میرے فیلڈ میں آئیں گے تو آپ کو پہلے دن سے الف بے سیکھنی پڑے گی سرجری کی. بالکل ٹھیک ہے, صحیح. آپ کے پاس ڈگری ہے فزیشین کی, ٹھیک ہے, میرے پاس ڈگری ہے سرجری کی. صحیح. ٹھیک ہے, طالبان کون ہے, ہمیں ان کا بیک گراؤنڈ دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, بڑی بٹر ریئلٹی ہے. طالبان وہ لوگ تھے جو پوری دنیا سے کلمے کی بنیاد پر یہاں آئے گئے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. ایک دہریے ملک جو اللہ کو نہیں مانتا تھا اس کے خلاف کلمے کی بنیاد پر جنگ لڑی گئی, ختم ہو گئی. ایسا ہی, بالکل. اب ان کا تجربہ جنگ لڑنے کا, حکومت کرنے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ان کا کوئی سیکھا ہے انہوں نے 20 سال میں؟ 20 سال میں اگر انہوں نے یہ سیکھا ہوتا, ٹھیک ہے, تو ان 20 سالوں میں وہ ساتھ ساتھ اپنے ٹریک پر مشاورتی نظام بھی قائم کرتے چلے جاتے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں انہوں نے کتنے ملکوں کو اپنے ساتھ بھی لایا ہے, سوائے چند اسلامی ممالک کے. ان کی تو خیر مجبوری ہے نا سر, ایک آدھ ملک بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. قطر کے علاوہ کوئی بھی نہیں کھڑا, ایک آدھ. ایسا ہی. اچھا, یہاں سے ہی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اپنی کیا کہتے ہیں, وہ حکمت عملی میں ہی کامیاب نہیں ہو پا رہے. حکومت چلانا حکمت عملی کے عین مطابق ہوتا ہے. آپ کیا وضع کرتے ہیں, پالیسی کیا بناتے ہیں, اس پہ کیا عمل ہوگا, کس طرح سے عمل درآمد ہوگا, وہ پالیسی کیسے ہوگی, یہ چیزیں آپ کی حکومت کو مضبوط کرتی ہیں. آج تک وہ حکومت کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیے. دیکھیں قرآن بہترین حکومت دیتا ہے. ٹھیک ہے, قرآن اصول دیتا ہے, آپ نے ان اصولوں پر معاشرے کی بنیاد رکھ دی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس اصولوں پر آگے چلتے ہوئے, اصولوں پر روشنی, اس اصولوں کی روشنی میں اپنے آئین اور قانون کو وسعت دیتے ہوئے اسلامی اور معاشرتی نظام کو قائم رکھا. اچھا جی, میرا آخری سوال آپ سے, عمران خان لیکن طالبان اس میں ناکام ہوئے ہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب عمران خان نے تو کلیئر کر دیا ہے, عمران خان اور افغانستان اور طالبان کی پالیسی. آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ پاکستان کو اب افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے یا آنے والی جو صورتحال ہے, کیا پالیسی بنانی چاہیے؟ دیکھیں, طالبان کے ساتھ یا ہمسایہ ممالک کی بنیاد پر ہمارا پہلے دن سے یہی پالیسی ہماری پاکستان کی رہی ہے کہ ہم دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. وزیر اعظم ہمارا کوئی بھی ہو, صدر ہمارا کوئی بھی ہو, پالیسی ہماری خارجہ جو ہے وہ پہلے دن سے یہ طے شدہ ہے. ٹھیک ہے جی. ہم چیجا کے افغانستان وہ ملک ہے جس نے ہمیں تسلیم نہیں کیا. ٹھیک ہے, پہلے اور ہمارا لحاظ بھی نہیں کرتے. جی ہاں, افغانستان نے ہمیں تسلیم نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. دوسرے ایران نے ہمیں تسلیم کیا جب ہم آزاد ہوئے, جب سب سے پہلے. ٹھیک ہے جی, پھر ایران نے کیا, پھر دوسرے ممالک نے کیا, لیکن افغانستان نے نہیں کیا.
اور یہاں تک اب آپ دیکھیں یہ پچھلے 10 سالوں میں بارڈر لگانے کا ہم نے سوچا تو ہم بارڈر بھی نہیں بنا سکتے. نہیں بنا سکتے. ہاں ٹھیک ہے, اسی پہ ہم دنیا کا سب سے طویل ترین بارڈر, ہمارا طویل ترین بارڈر جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. ٹھیک ہے جی, وہاں سے ہمارے اوپر منشیات کی شکل میں حملے ہوتے ہیں, وہاں پر ویسے حملے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. میں بحیثیت پاکستانی قوم, اپنی جرنلسٹ ہونے کی حیثیت سے اور اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم میسیج دیتے ہیں افغانی قوم کو, اپنے مسلمان بھائیوں کو, اور غیر مسلم جو وہاں پر آباد ہیں, سکھوں کی بڑی تعداد ہے وہاں پر, ہندوؤں کی بڑی تعداد ہے, ہم مضبوط اور فرینڈلی تعلقات چاہتے ہیں افغانستان کے ساتھ. جی ناظرین, آپ نے سنی سید فاتر شاہ صاحب کی گفتگو. میں بھی اپنے طور پہ طالبان کے ساتھ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ واپس آ رہے ہیں, دنیا آپ کو ویلکم کر رہی ہے, سراہ رہی ہے, لیکن خدا را آپ صرف طالبان, لڑائی کرنے والے طالبان نہ اپنا تعارف کروائیں. آپ ایک مہذب قوم, منظم قوم کے طور پہ آپ دنیا کے سامنے آئیں. 20 سال امریکہ نے آپ کی وہ ٹھکائی کی ہے کہ آپ کو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ کا دشمن کون ہے اور آپ کا دوست کون ہے. پاکستان آپ کو ہر لحاظ سے ویلکم کر رہا ہے. اسی کے ساتھ پروگرام میں اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.